اور بار بار صرف اشارہ. جب سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ ایک زیارت کا ثواب 90 حج سے زیادہ کیسے ہو سکتا ہے، اور راستے میں امام نے اس طرح سے ملاقات کی کہ علامہ پہچان نہیں پا رہے کون ہے، اور بادشاہ کی اور بڑھیا کی اور بکری کی مثال دی. مجھے خیال ہے آپ حضرات کے وقت کبھی کہ جو بات آپ نے بہت سنی ہے لیکن یاد دلا رہا ہوں، یہ علامہ حلی عظیم ترین شیعہ مراجع اور مجتہدین میں سے ایک، اور پھر ایک وقت میں اس خاندان میں صحیح معنوں کے 18 مجتہد جماعت. صحیح مجتہد یعنی جو واقعاً جس کو مجتہد کہا جاتا. حتیٰ یہ کہ 18 میں خالی مرد نہیں تھے، خواتین تک مجتہدہ تھیں. ان کی بیوی، ان کی بہن، ان کی پھوپھی، ان کی خالہ. تو اب جو بیٹا پیدا ہوا اسے ایک عجیب ماحول ملا. باپ کے پاس جائے تو مجتہد، ماں کے پاس جائے تو مجتہدہ، خالہ کی گود میں جائے تو مجتہدہ، پھوپھی کے پاس جائے تو مجتہدہ، چچا کے پاس جائے تو مجتہد. ہمارے آپ کے بچوں کا مسئلہ یہ ہے، ہم بڑے احتیاط سے بڑے اچھے طریقے سے ان کی تربیت کرتے بھی ہیں. تو وہ اپنے تایا کے گھر میں گیا، ڈش اینٹینا چل رہا. وہ اپنے چچا کے گھر میں گیا، وہاں مکس وہ برتھ ڈے پارٹی کے اندر گانے بجانے چل رہے. وہ اپنی خالہ کے گھر میں گیا تو بے پردہ بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے نکل رہی. اپنی اولاد کو ہم ڈبیا میں یا لاکر میں بند کر کے رکھنے سے رہے. اپنے گھر میں جتنا بچایا گناہوں سے بچایا، سگے رشتہ داروں نے آ کے ہماری ساری محنت پہ پانی پھیر دی. اور یہ تقریباً ہر اس آدمی کو معلوم ہے جس نے اپنے گھر میں پہلے دن سے دیندار ماحول رکھا. کہ کبھی تو دل چاہتا ہے کہ ساری رشتہ داریاں کاٹ دو. یہ کون سے رشتہ دار جو ہماری اولاد کو جہنم میں دھکیل رہے ہیں، اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے بھتیجے سے بڑی محبت، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے بھانجے سے بڑی محبت. خالہ نے کہا بیٹا کئی دنوں سے نظر نہیں آئے، دیکھنے کے لیے تڑپ رہی ہوں. دیکھنے کے لیے نہیں تڑپ رہی ہے، اس کو جہنم میں پھینکنے کے لیے تڑپ رہی ہے. لیکن یہ تو ایک ضمنی بات اگرچہ بہت اہم بات ہے. ہر دیندار باپ اور ماں کو یہ معلوم ہے، ایک طرف اسلام صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، دوسری جانب رشتہ دار ایسے ہماری ساری محنت پہ پانی پھیر دیتے ہیں. ایک ہفتے ہم بیٹھ کے اپنی اولاد کو جتنا دین کا رنگ چڑھاتے ہیں، وہ ایک دن جو بیٹا ان کے گھر گیا، بیٹی ان کے گھر گئی، سارا رنگ انہوں نے اتار دی. علامہ حلی کے بیٹے کی بات ہو رہی ہے، فخر المحققین. اس گود میں، اس گود میں، اس گود میں جہاں جائیں گے. چنانچہ یہ فخر المحققین 9 سال میں مجتہد بن گئے. یہ 2 واقعات ان کے ہیں جو غلطی سے علامہ حلی کے نام سے مشہور ہو گئے. باپ کوئی بچپنا ہے، چاہے 9 سال کا ہی کیوں نہ ہو، وہ تو امامت کی منزل ہے کہ 9 سال کا امام. یا ابن اقسم سے وہ مناظرہ کرتے نظر آیا جو میں شروع مجلسوں میں پڑھ چکا ہوں. مجتہد تو ہمارے آپ کی طرح. چنانچہ یہ ان کا واقعہ ہے کہ باپ مارنے دوڑے، سجدے کی آیت پڑھ کے باپ کو سجدے میں گرایا اور خود بھاگ گئے. اور پھر باپ قریب پہنچا، پھر سجدے کی آیت پڑھی اور باپ کو سجدہ کرنا پڑا. بالغ پہ سجدہ واجب ہے، آیت سن کے نابالغ پہ واجب نہیں. یہ انہیں کا واقعہ ہے کہ اجتہاد کا درد بھی دے رہے ہیں، اور اگر چڑیا نظر آئے تو امامے میں ان کو رکھ کے کھیل بھی رہے ہیں. تو یہ فخر المحققین کی یہ کیفیت. جب وہ اس قابل ہوئے کہ پہلی مجلس پڑھ سکیں، میں اپنے ماحول کے اعتبار سے لفظ مجلس کہہ رہا ہوں، پہلی تقریر، پہلی مجلس، لوگوں کو بڑا شوق تھا. اور یہ ہمارے آج بھی ہے کہ اگر آپ کسی بڑے خطیب اور ذاکر سے بڑے متاثر اور پتا چلا کہ ان کا بیٹا مجلس پڑھنے والا، تو آپ کو کچھ بھی نہیں پتا وہ کیسی مجلس پڑھتا ہے. باپ کے نام کی وجہ سے بیٹے کو سننے کے لیے شاید لوگ باپ سے زیادہ پہنچ جائیں. اور یہ دباؤ بعض بڑے بہترین علماء کو ان سے اٹھائے نہیں گیا بوجھ. 18 سال میں لوگ توقع کر رہے ہیں وہ مجلس پڑھے جو ان کے باپ 70 سال میں پڑھتے ہیں. خیر یہ ایک الگ موضوع. فخر المحققین آج خطاب کر رہے ہیں علامہ حلی کا وارث، جانشین، ولد اکبر، جو خود مجتہد. کیا مجمع گیا. منبر پہ گئے، خطبہ پڑھا، لیکن خطبہ نگاہیں نیچی کر کے. اب جو نگاہ اٹھائی، مجمع کو دیکھا، بولا نہ گیا، زبان لڑکھڑا گئی، منبر سے اتر کے گھر چلے گئے. اچھا یہ پہلی مرتبہ ہر خطیب کے ساتھ یہ ہوتا، اگلے دن بھی لوگ آئے. اب زیادہ لوگ آئے، کچھ کو یہ بھی دیکھنا تھا. سنا ہے کہ صاحبزادے پڑھ نہ پائے، زبان لڑکھڑا گئی. علامہ حلی کو کچھ مخالف بھی ہوں گے، وہ تو مزہ لینے کے لیے. اگلے دن بھی ہے، تیسرے دن بھی ہے.
لوگ علامہ ہلی کے پاس گئے کہ بھائی ایک لفظ آپ کا بیٹا 3 دن سے نہیں بول پا رہا، ورنہ پہلے دن پھر دوسرے دن کچھ بولتا ہے آج۔ علامہ نے کہا ایسا کرو، مجلس میں لانے سے پہلے اسے 2-3 وقت کا کھانا کھلاؤ اور اس کے بعد لے کے آؤ۔ اچھا یہ بھی وہ ڈیمانڈ والے ہیں، پہلے تو خیر خالی کھانے کی بات کی، آگے پتہ نہیں کیا کہیں گے، لیکن عرب ماحول میں مہمان کا کھانا کھلانا ایک بہت بڑی سعادت لوگ سمجھتے ہیں۔ کھانا کھلا اب جو بیٹھے، اب جو انہوں نے تقریر کی، ہکا بکا علامہ ہلی سے بہتر تقریر، کل بول نہیں پاتا تھا اور آج ایک دن میں ایسی صلاحیت۔ علامہ کے پاس گئے کہ یہ کیا معجزہ ہو گئے؟ اب وہی ایک بات، ضرور آپ نے کوئی خاص دعا پڑھ کے بھوکی ہے، دعا ہمیں بھی بتا دیجیے۔ کہا نہیں، مجھے معلوم ہے کہ میرا بیٹا کس ماحول میں پلا، اس لیے میں نے کہا کھانا کھلاؤ۔ کیا مطلب؟ کہا بھی بتاتا ہوں۔ بلوایا فخر المحققین، کہا بیٹا یہ بتاؤ کہ 3 دن تم نے کوئی تقریر نہیں کی اور آج اتنا بولے۔ اب بیٹا کہے کہ بابا میں مجمع سے گھبرا گیا، مجمع سے ڈر گیا۔ نہیں، کہا بابا خطبہ پڑھ کے میں نے آنکھیں اٹھائیں، مجھ سے بولے ہی نہیں گیا کہ میں اس مجمع سے کیا بات کروں۔ دیکھیں میں اپنے ہاتھ بغلوں میں دبا لیتا ہوں، کسی کی طرف اشارہ نہ، مجھے تو آدمی نظر ہی نہیں آئے، کتا بیٹھا ہے، سور بیٹھا ہے، لومڑ بیٹھا ہے، گیدڑ بیٹھا ہے، چیتا بیٹھا ہے، ہاتھی بیٹھا ہے، سانپ بیٹھا ہے، بچھو بیٹھا ہے۔ اب اگر میرے ہاتھ چل رہے ہوتے تو لوگ تو کہتے تھے جی بہت یعنی بڑی منزل آ جاتی ہے، لوگ ایسے ایسے اعتراض کرتے ہیں۔ مولانا ہم دیکھ رہے تھے کہ سور کہتے وقت آپ کا ہاتھ کدھر جا رہا تھا، اچھا ہمارے فرشتوں کو بھی نہیں خبر کدھر جا رہا تھا۔ لیکن علامہ ہلی نے کہا، بیٹے نے کہا بابا اگلے دن بھی یہی میں آدمیوں سے بات کرنے آیا ہوں، یہ سانپ اور بچھو اور کتا اور سور اور خنزیر اور گیدڑ اور لومڑی۔ کہا بیٹا اور آج کیا ہوا؟ کہا نہیں آج سارے انسان نظر آ رہے تھے، اچھا برا الگ چیزیں لیکن انسان نظر آئے تھے، آدمی ان سے بات کر۔ اب مجمع کی کیا حالت ہوئی ہوگی؟ یہاں تو میرا ہاتھ ادھر ادھر چلا جائے تو لوگ ناراض ہوتے ہیں، وہاں تو ڈائریکٹ فخر المحققین کہہ رہے ہیں۔ لیکن سمجھدار مجمع، دیندار مجمع، اپنی غلطیاں معلوم کرنا چاہتا ہے، اصلاح کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ اسی مجمع نے جسے گیدڑ اور لومڑ اور چیتا اور شیر اور ہاتھی اور سانپ بنا دی، کہا کہ ہم نہیں سمجھے آپ کے بیٹے اور آپ کے بیچ میں کیا بات ہوئی، ہماری تو سمجھ میں نہیں آئی۔ کہا کہ یہ اب تک جو کہ گھر میں پلا بڑا اور اتنا پاکیزہ رزق اس کو عطا کیا گیا، اتنا پاکیزہ اس کو کھانے دیے گئے ہیں گھر کے اندر۔ بھئی کبھی ایسا ہوتا ہے باپ دیندار ہے، ماں بے دین ہے، ماں دیندار ہے، بڑی بہن ذرا لاپرواہ ہے، اور بہن صحیح ہے تو بھائی ذرا لاپرواہ، کہیں کوئی نجاست، کہیں کوئی مشکوک چیز، کہیں کوئی گڑبڑ چیز۔ یہ پورے ایک اشرے کا موضوع ہے جسے میں 10 منٹ میں مکمل کر رہا ہوں، تو اب وہاں خرابی پیدا ہو جاتی، جہاں سارا ماحول ایسا۔ اس کا نفس اتنا پاک ہو گیا کہ اب یہ خالی سامنے آدمیوں کو نہیں دیکھ رہا، ان کی حقیقت کو دیکھ رہا۔ یہ وہی جملہ تو ہے جو 5ویں امام نے دوران حج ابو بصیر سے کہا تھا، اور ابو بصیر کو دکھا دیا تھا کہ انسانی شکل اور انسانی کپڑوں میں یہ انسان نہیں ہے، جانور ہے۔ نفس اتنا پاک۔ پھر میں نے کہا کھانا کھلاؤ، ٹھیک ہے تمہارے حرام کھانا نہیں ہے، شریعت جو ایک معیار بتاتی ہے کہ جو چیز آپ نے نہیں دیکھی پاک، کچھ نہ کچھ تو اس میں گڑبڑ ہوگی نا۔ جب وہ اس نے کھایا تو تھوڑا یہ نارمل ہوا عام آدمی کی طرح، تب اسے ذرا سا نفس اس کے اوپر ہلکی سی میل آ گئی۔ یہ معصوم کا نفس کوئی تھوڑی ہے کہ ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہے، ذرا سی میل آ گئی، چنانچہ اب اسے انسان نظر آ۔ تو نہ اسلام چاہتا ہے کہ آپ کا نفس اتنا پاکیزہ ہو جائے کہ آپ ہر ایک کو سانپ اور بچھو اور لومڑ ہی دیکھیں، اور نہ یہ ممکن ہے۔ تو اسی لیے مسئلے آئے کہ نہیں ہے، کافر ملک سے اگر کوئی چیز آئی گوشت کے علاوہ ہر چیز کو پاک سمجھو۔ اب پتہ نہیں ہاتھ لگا نہیں لگا، کس عمل سے گزری، کہاں کہاں نجاست آئی، لیکن نہیں دیکھا پاک سمجھو۔ وہ اسی لیے، لیکن اس کا اصول یہ بنا کہ نفس کو اگر پاک کرنا ہے تو اپنی روزی کو حلال سے حلال کیجئے، پاکیزہ طیبات، اور اس کے بغیر دعا پورا فائدہ نہیں دے گی، لیکن دے گی ضرور۔
دعا ایک مضطرب اور پریشان حال کا تڑپ کے اللہ سے فریاد کرنا. وَأَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ, مضطر جب فریاد کرے گا جواب ضرور ملے گا, مگر ایک دعا کی وہ طاقت جو کل اور آج کی مجلس میں آئی. ادھر آپ نے دعا مانگی, تیر کی طرح سے ہدف پہ پہنچی, اور ایک یہ کہ دعا پڑھی, کبھی آدھی پوری ہوئی, کبھی چوتھائی پوری ہوئی, کبھی 10 دن میں نتیجہ نکلا, کبھی 40 دن. وہ ہوتا ہے نفس کی گندگی جس میں ایک روزی کا بھی مسئلہ. اب آخری مرحلہ, اور وہ یہ کہ اولاد کے حوالے سے کل 3 مسئلے تو آ گئے. اب وقت نہیں رہا, مجھے لگ رہا ہے کہ آج مجھے مصائب بھی کم کرنا پڑیں گے, لیکن ہمارے محترم اور انتہائی قابل احترام عالم اور خطیب منبر مولانا کمال الدین اکبر صاحب, کل سے آپ ان کا بیان سنیں گے تو یہ آج کی طرح کی جو بے ترتیب باتیں ہیں وہ پریشانی آپ کو نہیں ہوگی, اور مصائب بھی انشاءاللہ. عشرہ زینبیہ شروع ہو رہا ہے, چیلم کا عشرہ, مصاب ہوں گے. میں اختصار سے کام لیتا ہوں, اور وہ یہ کہ اولاد کے حوالے سے ایک اور بہت بڑا مسئلہ, اور اس کے لیے اگر آپ یہ مرحوم آیت اللہ العظمی آغا تقی بہجت کا بار بار بتایا ہوا عمل اور وظیفہ, اولاد اگر والدین کی بات نہیں سن رہی, والدین کے کنٹرول میں نہیں, پوری کوشش آپ نے کی ہے, لیکن البتہ کنٹرول سے مطلب وہ والا نہیں جو کل کا پرسوں کا واقعہ آیا کہ جی آغا صاحب ہماری بیٹی نامحرموں سے ہاتھ نہیں ملاتی ہے اور اسکارف اتارنے کو تیار نہیں, اس کے لیے کوئی تعویذ بتائی. وہ نہیں. جو باتیں آپ کا حق ہے کہ اولاد مانے نہیں مانتی, اور یا پھر بے دینی کے راستے پہ جا رہی. ماں بیچاری حجاب والی, بیٹی حجاب کرنے کو تیار نہیں. باپ بیچارہ پابند نماز, بیٹا مصلی پہ آنے کو یا آتا ہے اور بھاگتا ہے, آتا ہے اور بھاگتا. تو یہ 2 آیتیں بہت اہم. نمبر 1 سورہ فرقان 25واں سورہ, اس کی 74ویں آیت کہ اے خدا ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. میں نے صرف ایک لفظ کا ترجمہ کیا, وقت نہیں ہے کہ آیت پڑھوں اور ترجمہ کروں. 25ویں سورے کی 74ویں آیت, اور دوسری آیت سورہ ابراہیم, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, اے خدا مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا اور میری ذریت میں بھی اس کو باقی رکھ. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40, سورہ 14 آیت 40. بلکہ آغا تقی بہجت تو کہتے تھے کہ اگر آدمی فجر کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ فرقان کی آیت 7 مرتبہ, اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ ابراہیم کی 40ویں آیت 7 مرتبہ, خاص اولاد کی اصلاح کے لیے, تو یہ بہترین عمل ہے. اور اسی میں آپ نافلہ صبح کی نیت کر کے فجر سے پہلے پڑھ لیجئے تو نافلہ کی نافلہ ہو جائے گی, اور اولاد کی ہدایت کا بہترین عمل. اب آئیے سورہ کہف کی ایک آیت جو عام حالات کا ایک مسئلہ. کبھی آپ کوئی جائز اور حلال بات کسی سے کہہ رہے ہیں, یا ایسا جو آپ کا حق ہے, اولاد نہیں, عام آدمی, بھائی بہن, بیوی, شوہر, ماں باپ. ماں باپ کی منزل تو بڑی مشکل ہے نا کہ ذرا سا ان سے بدتمیزی سے بات نہیں کر سکتے. بزنس پارٹنر, پڑوسی, خاندان والا, رشتہ دار, وہ بات ماننے کو تیار نہیں. تو 2 عمل ایسے ہیں, یہ تو خاص اولاد کے لیے ہوا جس دونوں آیتوں میں اولاد کا لفظ آیا, سورہ ابراہیم کی میری ذریت میں بھی, اور سورہ فرقان اولاد کو ایسی بنا جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک, کلیجے کا ناسور نہ بننے پائے. مطلب یہ خلاصہ ہوا. اور دوسرے 2 عمل یہ اولاد اور غیر اولاد سب کے لیے, یعنی بالفاظ دیگر کسی کو راضی کرنے کے, کسی کا دل موم کرنے کے لیے. البتہ یہ حرام چیزوں میں استعمال نہیں ہوگا بھی نہیں, لیکن فرض کیجئے کوئی غلط. اب میں کیا مثال دوں ممبر اور پھر آج کے مصائب شہزادی سکینہ کے, لیکن اشارہ ایک ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ آیت ہے سورہ کہف کی 7 مرتبہ روزانہ صبح. اور اگر آپ پانی وغیرہ پہ پڑھ کے
یہ پانی پلا سکتے ہیں اس کو تو بہت اچھا، کھانے میں ملا کے چائے بنا کے، حلال اور جائز۔ اور دوسرا نوروز کی وہ دعا جو ہر جنتری میں، تحفۃ العوام میں، مفاتی میں، ہر جگہ ملے گی، جو خاص نوروز کے وقت پڑھی جاتی ہے، تحویل کا وقت۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، یا مقلب القلوب والابصار، اے دلوں کے پھیرنے والے، حالت کو بدل دے۔ اور یہ بھی بہرحال خالی دعا بھی پڑھیں تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر پانی اور کھانے کی چیز پہ پڑھ کے کھلائیں تب بھی ٹھیک۔ دل بدلنا، یہ چونکہ ایسے بہت کیس آئے میرے پاس، شوہر نہیں مانتا ایک بات، بیوی جو ہے اس کی ایک خواہش، بیوی نہیں مانتی ایک بات، شوہر کی خواہش، چچا نہیں مانتا، کیسز پڑھوں تو بہت لمبی بات ہو۔ اور آخری بات، نماز جعفر طیار خالی دولت کے لیے نہیں ہے، وہ تو ہے ہی کہ خیبر کا مال غنیمت جتنا آپ کو فائدہ دے گا اس سے زیادہ نماز جعفر طیار۔ لیکن نماز جعفر طیار کے ساتھ یہ لفظ بھی کہ ہر حاجت اس کے ذریعے سے پوری ہوتی۔ اور نماز جعفر طیار نماز شب کی طرح سے، اس کے 10 12 15 20 طریقے، اس نماز کو جتنا آپ طولانی اور لمبا کرنا چاہیں وہ بھی۔ چنانچہ کو بہت بڑا مسئلہ ہو، موت و حیات کا مسئلہ، ہیپیٹائٹس سی کا کوئی مریض نکل آیا، طبیبوں نے کہا یہ مر جائے گا، وہ نماز جعفر طیار اس طریقے سے پڑھے جس میں سورہ عادیات ہے، سورہ زلزال ہے، سورہ اذا جاء نصر اللہ ہے، سورہ قل هو اللہ ہے، پھر سجدے کی ایک دعا ہے، پھر ہاتھ اٹھا کے ایک دعا۔ تحفۃ العوام اور مفاتی میں جعفر طیار کا ایک لمبا طریقہ، لیکن یہ نماز بہت مختصر بھی پڑھی جا سکتی ہے اگر کوئی روز پڑھنا چاہے، اور وہ سارے فائدے لے کے دے گی۔ مختصر طریقہ سن لیجئے، یہی بتانا، 4 رکعت نماز ہے، 2 2 میں پڑھی جاتی ہے۔ پہلے 2 رکعت نماز پڑھیے بالکل فجر کی طرح، نماز ختم ہو جائے تو بیٹھے بیٹھے 150 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں، اور پھر جیسے ہی 150 ہو جائے 2 رکعت نماز فجر کی طرح پڑھیں، نیت وہی نماز جعفر طیار پڑھتا ہوں، اور پھر بیٹھے بیٹھے 150 مرتبہ یہ ذکر اور پڑھیں، ٹوٹل 300 ہو گئے۔ اب جو لمبا طریقہ ہے اس میں ہر رکعت کے اندر 75 ٹائمز پڑھنا، اور وہ بھی ایک جگہ نہیں، پھیلا 15 اور 10 اور 10 اور 10 اور 10 اور 10، وہ کتابوں میں بھی ہے، ای میل میں بھی آپ کو مل گیا ہوگا، اور بہت ساری ویب سائٹ پر بھی۔ یہ میں نے مختصر اور آسان ترین طریقہ بتایا۔ 2 رکعت نماز فجر کی طرح، پھر بیٹھے بیٹھے 150 بار آپ نے وہ ذکر کر دیا۔ جو نماز میں 14 جگہ پہ پھیلا کے سبحان اللہ پڑھا جاتا ہے، ویسے تو لمبے طریقے میں 14 جگہ، سب چھوڑ دیجئے بالکل فجر کی طرح، 150 بار پھر سبحان اللہ والحمدللہ پڑھا اکٹھا ایک ساتھ، دوسری 2 رکعت نماز پھر اکٹھا ایک ساتھ 150 اور پڑھ لیا، یہ 300 ہو گئے۔ اگر ایک وقت نہیں مل پا رہا تو اس نماز کو 2 حصوں میں بھی آپ کر سکتے ہیں۔ صبح آپ نے 2 رکعت پڑھی 150 مرتبہ، اور شام کو آپ نے دوسری 2 رکعت پڑھی، دن میں 4 اور 300 ذکر۔ یہ ان کے لیے جو مجلس سنے ہوئے، باقی لوگوں کے لیے تو میں نے یہ چند منٹ لگا دی۔ یہ نماز جعفر طیار کا مختصر ترین، آسان ترین اور سارے فائدے لے کے آنے والا طریقہ، دن اور رات میں کسی وقت بھی پڑھی جا سکتی، گرچہ اس کا بہترین وقت دعائے ندبہ کا وقت، فجر کے بعد، سورج نکلنے کے بعد، جمعے کے دن جب سورج ذرا سا بلند، یہی دعائے ندبہ کا وقت ہے، یہی اعمال عاشورہ کا وقت ہے، اور یہی نماز جعفر طیار کا بہترین وقت۔ لیکن اگر اس وقت ممکن نہیں، یا ممکن تو ہر چیز ہے، مشکل ہے، تو 24 گھنٹے میں جب آپ کا دل چاہے۔ بلکہ یہ نماز جعفر طیار اگر آپ مغرب کے بعد اس طرح سے پڑھیں گے تو یہ نافلہ مغرب بھی بن جائے گی، پھر آپ کو نافلہ مغرب الگ سے نہیں پڑھنا۔ یہ وہ اعمال ہیں جن کا اختتام آج جعفر طیار کے اس نماز پر ہو۔ وہ جعفر طیار جن کی نماز نے عالم اسلام کو اتنا فائدہ پہنچایا، اور خاص ان کے بیٹے عبداللہ۔ ابھی میں
کہیں مجلس پڑھ رہا تھا، اسلام کے پہلے علمدار جعفر طیار، جن کے دونوں بازو علم کی حفاظت کرتے ہوئے کٹے، اور دوسرے علمدار عباس سے علمدار، عباس جعفر طیار کے بعد آ رہے ہیں۔ اگرچہ جو واقعہ مرثیوں میں پڑھا جاتا ہے وہ تو غلط، ایک واقعہ پڑھا جاتا ہے نا کہ عاشور کی صبح اون و محمد ناراض ہو گئے، عباس کو علمدار کیوں بنایا؟ یہ تو ہمارا حق ہے، ہمارا بابا اسلام کا پہلا علمدار تھا، ہمارا دادا۔ اہل بیت کے حوالے سے ایسی بات آپ سوچ بھی سکتے ہیں، لیکن بہرحال پہلے جعفر طیار تھے، پھر عباس تھے، وہ بھی علمدار، یہ بھی علمدار، ان کے بازو بھی کٹے علم کو بچاتے ہوئے، ان کے بازو بھی کٹے علم کو بچاتے ہوئے۔ لیکن آج بھی دنیا میں جہاں یہ دو لفظ استعمال ہوں گے، علمدار، ذہن میں جعفر طیار پھر بھی نہیں آئیں گے، عباس ہی آئیں گے۔ آج بھی دنیا میں جہاں یہ لفظ استعمال ہوگا بازو کٹے، جعفر طیار ذہن میں نہیں آئیں گے، عباس علمدار ہی آئیں گے۔ جعفر طیار کے بازو کٹے تو علم سنبھالنے والا دوسرا تھا، عباس کے بازو کٹے تو ایسا علم ٹھنڈا ہوا کہ اب کوئی اس علم کو سنبھالنے والا نہیں۔ میں جعفر طیار کے رتبے کو کم نہیں کر رہا ہوں، ان کی فضیلت ابھی بڑھ کے آ رہا ہوں، لیکن عباس جعفر طیار کے بازو کٹے، بڑی قربانی تھی، روز قیامت شہزادی یا کوئی اور انہیں شفاعت کا ذریعہ بنا کے نہ لائے گی۔ عباس کے بازو کھٹے تو فاطمہ جب بارگاہ الہی میں آئے گی، یا اصغر کا خون بھرا کرتا لے کے آئے گی، یا عباس کے کٹے ہوئے بازو لائے گی۔ جعفر طیار کے بازو کٹ گئے، ارے جعفر طیار کی توہین نہیں کر رہا، پیغمبر روئے، بڑے رتبے کی بشارت دی، ماتم کیا، لیکن بس عباس کے بازو کٹے تو ہر جگہ ہر ایک نے ایک سوال کیا، شہزادی آپ کی چادر چھن گئی، آقا عباس کہاں چلے گئے؟ عباس کے بازو محافظ چادر زینب تھے، عباس کے بازو سکینہ کے پانی پلانے کا ذریعہ تھے، عباس کے بازو کٹ گئے، ام البنین کا شکوہ سامنے آیا۔ بس آج انہی مسائل پہ بات ختم کر رہا ہوں، جو میرا اعلان تھا اس کی طرف نہیں جا سکتا۔ بعد واقعہ کربلا دشمن اہل بیت بقیع کے قبرستان کے قریب سے گزر رہا، دیکھا محلہ بنی ہاشم کے گھر کا دروازہ کھلا، ایک بہت ہی ضعیف بی بی عصا کے سہارے مشکل سے چلتی بھی آگے بڑھ رہی، سر سے پیر تک سیاہ لباس میں، اس قبر پہ اپنے آپ کو گرایا جو شہزادی کی قبر سے منسوب، اور ایک مرتبہ کہا، اے شہزادی یہ کون ہے؟ اے رسول کی بیٹی، اے میری ملکہ شہزادی فاطمہ، میں آپ کو آپ کے بیٹے عباس کا پرسہ دینے آئی۔ یہ دشمن اہل بیت مدینے والے کو روک کے کہتا یہ کون بی بی ہے؟ ہم غیر ہیں، ہمارا کوئی تعلق بنی ہاشم سے نہیں، ہمیں پتا ہے کہ عباس فاطمہ کا بیٹا نہیں ہے، ام البنین کا بیٹا ہے، یہ تو نکلی ہی محلہ بنی ہاشم سے ہے، خاندان والی ہیں، اور انہیں یہ نہیں معلوم۔ مدینے والوں نے کہا ارے یہ خود ام البنین ہے جو اپنے عباس کا پرسہ زہرا کو دے رہی، کیونکہ فاطمہ نے ہمیشہ کہا عباس حسن و حسین کے بعد میرا تیسرا بیٹا ہے، عباس میرا لال ہے، ارے عباس کا پرسہ دینا ہے تو فاطمہ کو آ کے عباس کا پرسہ دے۔ قبر فاطمہ پہ عباس کی ماں ام البنین چہرہ اٹھا کے کربلا کو دیکھتی ہے اور دو جملے کہتی ہے اور میری مجلس ختم۔ پہلا جملہ سمجھ میں آتا، دوسرا سمجھ میں نہیں آتا، جب تک کہ بی بی نے خود نہ سمجھایا۔ پہلا جملہ سمجھ میں آتا، کہتی ہے عباس دنیا آ کے مجھے تیرا پرسہ دیتی ہے، ام البنین فرما رہی، میں سب کی بات سنتی ہوں، یقین کسی کی بات پہ نہیں کرتی،
مجھے پتا ہے کہ تجھے مارنے والا اس دنیا میں ابھی تک کوئی پیدا نہیں ہوا. میں نے تجھے دودھ پلایا ہے, میں نے تجھے پالا ہے. مجھے پتا ہے کہ عباس ایک ایسا شیر ہے, اس دنیا میں عباس کو مارنے والا تو کوئی نہیں. لوگ پرسا دیتے ہیں, ام البنین پرسا لو عباس مارا گیا. میں سمجھتی ہوں ان سب کو غلط فہمی ہو رہی. دیکھیں جملہ سمجھ میں آتا ہے, عباس کو کون مار سکتا ہے, لیکن ام البنین کہتی ہیں اور بیٹا پھر میں یقین کر لیتی ہوں میرا عباس مارا گیا. یہ یقین کیسے پیدا ہو گیا اتنے جلدی؟ کہا میں یقین کر لیتی. جب میں سنتی ہوں میری شہزادی سکینہ کے رخسار پہ تماچے لگے. ارے میرا عباس زندہ ہوتا کوئی سکینہ کے تماچے نہیں لگا سکتا. میں یقین کر لیتی ہوں میرا عباس مارا گیا. جب میں سنتی ہوں میرے امام زمانہ عابد بیمار کی کمر پہ کوڑے مارے گئے, ارے میرا عباس زندہ ہوتا کوئی سجاد کے کوڑے مار سکتا تھا؟ آخری جملہ, بس آخری جملہ, میں یقین کر لیتی ہوں میرا عباس مارا گیا. جب میں سنتی ہوں میری شہزادی زینب کی چادر چھین لی گئی, ارے عباس زندہ ہوتا مجال تھی کسی میں کہ چادر زینب پہ ہاتھ ڈالتا. اجرکم اللہ. خداوندہ باب الحوائج عباس علمدار کی مظلومہ ماں ام البنین, عباس علمدار کی ماں فاطمہ زہرا کا مصائب کا واسطہ جو لوگ آج کی مجلس میں گریہ کر رہے ہیں, ان کو, ان کے گھروں کو, ان کی اولادوں کو, ان کے رزق کے ذرائع کو ہر آفت و پریشانی سے محفوظ فرما. خداوندہ صف عزا پہ بیٹھ کے گریہ کرنے والوں کی ساری حاجتیں اور دعائیں فوراً قبول فرما. خداوندہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما. جو بے اولاد ہے انہیں صاحب اولاد, اور جو صاحب اولاد ہے انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. جو بچیاں شادی کے قابل بیٹھی ہیں خداوندہ ان کے لیے مناسب رشتے جلد از جلد مہیا فرما. خداوندہ ہم سب کو سیرت شہدائے کربلا اور سیرت اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. مرتے دم تک حسین کا ماتمی, بلکہ قبر میں بھی, بلکہ قیامت میں بھی, بلکہ جنت میں بھی حسین کا عزادار اور ماتمی بنا کے داخل فرما. اور ان مظالم کے انتقام کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا